السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج انسان اور زمین کی حکومت کی قسط نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت سے ایک ساتھ نکالا، لیکن انہیں زمین پر ایک دوسرے سے الگ یعنی ایک دوسرے سے لمبے فاصلوں پر اتارا۔ سزا کے طور پر ان سے جنت کی ساری مراد چھین لی گئیں اور ان میں جدائی ڈال دی گئی۔ حضرت اماں حوا کو جدہ میں، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند یعنی کہ سری لنکا میں اتارا گیا، اور سام کو گھسیٹنے کے لیے جنگلوں میں، جبکہ مور کو صحرا میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ رو رو کر بارگاہ الہی میں گریہ زاری کرتے۔ تب انہیں اپنی غلطی معاف کروانے کا طریقہ نہیں پتہ تھا، تو بس روتے رہتے، اور روایات میں ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ رونے سے ان گھاس اور ایک درخت جس کا نام جائفل ہے اگ گئے یعنی کہ پیدا ہو گئے۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے اگے تھے۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی بہکانے کے جرم میں شیطان کو بھی سزا دی گئی۔ ابلیس لعین کو تمام روئے زمین اور آسمانوں اول کی بادشاہت سے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی یعنی کہ خراب کر دی گئی۔ ابلیس قربت الہی سے محروم ہوا، اس کا عزازیل نام سے تبدیل ہو کر ابلیس ہوا۔ ابلیس بدبختوں اور کفار کا پیشوا ہوا۔ ابلیس معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس کے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ ابلیس نیکی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا گیا۔ ابلیس تمام دوزخیوں کا خطیب ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین ہری ہو گئی۔ تمام زمین کے اس حصے نے بارگاہ الہی میں فریاد کی یعنی کہ سفارش پیش کی کہ حضرت آدم علیہ السلام، جس طرح انہوں نے اپنے آنسوؤں سے میرا سینہ ہرا کیا ہے، تو بھی اس پر اپنا رحم فرما، اور جس طرح اس نے مجھے زرخیز کیا تو بھی اسے زرخیز کر دے، جیسے اس کے آنسوؤں نے مجھے نرم کیا تو بھی اس پر رحمت اور کرم فرما۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلی وحی دے کر زمین پر بھیجا کہ جاؤ آدم علیہ السلام سے کہو ہم اسے معافی طلب کریں گے، یعنی رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ کلمات سکھائے۔ تب اللہ سے یوں دعا کی: اے میرے رب، میں نے ظلم کیا اپنے نفس پر، اور اگر تو نے نہیں بخشا تو رحم نہ کیا تو بے شک ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور حضرت اماں حوا سے دوبارہ ملوایا۔ تب تک 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ بیت اللہ والی جگہ پر ملیں، اور وہی میدان حشر بھی ہوگا۔ پھر اللہ نے ان کے کھانے کے لیے آسمان سے بیج بھیجے کہ زمین میں ہل چلاؤ، اسے نرم کرو، اس میں سے بو دو، اور پھر اپنی رحمت سے بارش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے کئی گنا بڑھ کر اناج پیدا کیا، زمین پر نسل آدم کا آباد ہونا اور رہنے کھانے پینے کا اسباب مہیا فرمائے، اور شیطان سے بچ کے رہنے کا حکم دیا کہ وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا۔ نسل آدم کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک حمل میں اللہ کی طرف سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے۔ ان کے نکاح یوں ہوتے کہ پہلے جوڑے سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتا، اسی طرح دوسرے جوڑے کے لڑکے کے نکاح پہلے جوڑے والی لڑکی سے ہوتا، اور پھر یہی طریقہ حابیل اور قابیل کی دفعہ طے پایا، لیکن قابیل نہ مانا اور کہا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرے گا، جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ اس سے شادی کرے گا۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہو چکی تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام کے باطن سے ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جبکہ یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ، جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور حسین تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم یہ بات مان لو، اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے اور اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے
دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کر دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی عقیمہ سے اسی کا نکاح ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈا قربانی کے لیے ایک پہاڑ پر رکھ دیا۔ اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور تجھ پر دونوں طرف کا گناہ ہوگا اور تیرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ قربانی دے کر دونوں بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن عقیمہ اب حابیل پر حلال ہوئی ہے، تجھ پر حرام۔ قابیل اب مایوس ہو چکا تھا کہ عقیمہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اس لیے وہ حابیل کو مارنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ چلے گئے تو ایک دن قابیل نے دیکھا کہ حابیل سو رہا ہے تو سوچنے لگا کہ اسے کس طرح ماروں، کیونکہ اس زمانے تک کسی نہ کسی کو نہیں مارا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اسے لعین نے ایک جانور پکڑا اور اس کے سر پر پتھر رکھ کر دوسرا پتھر زور سے اس کے سر پر دے مارا۔ تو یہ تو تھی قسط نمبر 4، انسان اور اس کی حکومت۔ انشاءاللہ قسط نمبر 5 بھی جلد لے کر حاضر ہوں گی۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔